صفحہ نمبر 77 یا وہ کلام جواباً واقعہ ہو۔ جس طرح کسی نے آپ سلم سے رمضان میں اپنی بیوی سے مجامعت کے بارے میں پوچھا تو آپ سلم نے فرمایا اعتق رقبہ کہ غلام آزاد کر، یعنی اس نے جو واقعہ بیان کیا وہ علت تھی اور آپ سلم نے اس کا حکم بیان فرما دیا۔ نمبر 2، اجماع کے ذریعے سے بھی ہمیں کبھی وصف کا علت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مثلا اس بات پر اجماع ہے کہ حقیقی اور اللاتی بھائیوں میں سے وراثت میں حقیقی کو مقدم کیا جائے گا، اسی پر قیاس کرتے ہوئے حقیقی بھتیجے کو اللاتی بھتیجے پر مقدم کیا جائے گا۔ نمبر 3، صبر و تقسیم۔ جب علت نہ نص سے معلوم ہو نہ اجماع سے تو مجتہد کو علت کے استنباط کے لیے کوشش کرنا پڑے گی۔ صبر کے معنی جانچ پڑتال، امتحان اور آزمائش کے ہیں، اور تقسیم کے معنی یہ ہیں کہ مجتہد جن اوصاف کو علت بننے کے قابل سمجھتا ہو ان کو یکجا کرے گا تاکہ وہ حکم کی علت بن سکیں، پھر ان اوصاف پر بار بار غور کرے، غیر صالح اوصاف کو چھوڑ دے گا اور صالح اوصاف کو لے لے گا جو صحیح علت بن سکتے ہیں۔ مثلا حرمت شراب میں نص وارد ہے، لیکن بعض مجتہدین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں پہنچا کہ کل مسکرن خمر، تو وہ شراب کی حرکت کی وجہ سمجھنے کے لیے صبر و تقسیم کے طریقہ کو اپنائیں گے اور وہ تحریم کی علت کے تمام ممکنات اوصاف کو اپنے ذہن میں لائیں گے کہ وہ شراب انگور کی ہو، سیلانی ہو یا نشہ آور ہو، پھر ان کے بارے میں غور و فکر کر کے پہلے دونوں اوصاف کو باطل کر کے تیسرے وصف یعنی نشہ آوری کو باقی رکھ لیں گے۔ قیاس کی اقسام۔ قیاس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، قیاس اولیٰ، فرع کی علت اصل میں پائی جانے والی علت سے زیادہ قوی ہو۔ مثلا اللہ عز و جل نے والدین کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے ذکر کیا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، یہاں نص والدین کے لیے اف کہنے کو حرام کرتی ہے، یہاں علت تکلیف دینا ہے۔ یہ علت والدین کو مارنے میں اس علت سے زیادہ قوی ہے جو اصل میں موجود ہے، یعنی اف کہنا، اس لیے اس نص پر قیاس کرتے ہوئے والدین کو مارنا بطریق اولیٰ حرام ہوگا۔ اس قیاس کو دلالت النص، فحوی الخطاب، مفہوم الموافق اور قیاس جلی کہتے ہیں۔ نمبر 2، قیاس مساوی، کہ حکم کی جو علت اصل میں موجود ہے بالکل اسی طرح کی اسی قدر علت فرع میں بھی موجود ہے۔ مثلا یتیم کا مال کھانے کی حرمت اللہ کے اس فرمان سے ثابت ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یہاں حکم کی علت یتیم کے مال پر زیادتی اور اس کی تباہی ہے۔ یتیم کے مال کو ظلم کر کے جلانا علت۔ صفحہ نمبر 78، علت کے اعتبار سے یہ نص آنے والے واقعے کے مساوی ہے تو حرمت کے اعتبار سے اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو نص کا ہوگا۔ نمبر 3، قیاس ادنیٰ، فرع میں جو علت پائی جاتی ہے وہ اصل میں پائی جانے والی علت سے باعتبار وضاحت ضعیف اور کم ہو، اگرچہ اصل معنی کے اعتبار سے یہ دونوں علتیں نشہ ہیں۔ نیند کی علت بھی نشہ ہے، اگرچہ نشہ آوری کے اعتبار سے یہ برابر ہیں، مگر تحقق کے اعتبار سے یہ ادنیٰ ہے۔ حجیت قیاس، جمہور فقہا کے نزدیک قیاس کو دلیل شرعی اور حجت شرعی مانا جائے گا، جبکہ ظاہریہ، جعفریہ اور بعض معتزلہ نے اس کی مخالفت کی ہے، جانبین کے دلائل ملاحظہ ہوں۔ قیاس کو شرعی حجت ماننے والوں کے دلائل۔ قیاس کو ماننے والوں نے اس کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید، سنت نبوی، تأمل صحابہ اور عقل سبھی قسم کے دلائل پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، پہلی دلیل، قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اُولی الْأَبْصَارِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی نذیر کو سزا سنانے کے بعد آخر میں فرمایا فَاعْتَبِرُوا، یعنی اے عقل مندو تم غور کرو اور ڈرو کہ اگر تم نے ان جیسا کیا تو تمہیں بھی سزا ملے گی۔ اللہ کا یہ طریقہ سب کے لیے ہے، اگر یہ ان کے بارے میں جاری ہو سکتا ہے تو کوئی بھی دوسرا ان جیسا کام کرے گا تو ان پر بھی جاری ہوگا۔ اس اجراء کو قیاس کہتے ہیں۔ وضاحت یوں ہوگی کہ اعتبار ایک چیز کا دوسری چیز میں منتقل ہو جانے کا نام ہے، کیونکہ یہ غیور سے مشتق ہے، اور عبور کیونکہ یہ
عبور سے مشتق ہے، اور عبور کا مطلب ہے ایک کنارے سے دوسرے پر تجاوز کرنا، اور قیاس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حکم کا مقیاس علیہ سے مقیاس کی طرف منتقل ہونا، تو اس لحاظ سے قیاس حجت ہوگی۔ نمبر 2، دوسری دلیل۔ مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجتے وقت ان سے پوچھا کہ کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، پہلے کتاب اللہ سے نہ ملنے کی صورت میں سنت نبوی سے، عدم دستیابی کی صورت میں اپنے اجتہاد سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب پر خوشی کا اظہار کیا اور اسے ثابت رکھا، جبکہ قیاس بھی اجتہاد بالرائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ نمبر 3، تیسری دلیل۔ احادیث میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو قیاس پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً ایک عورت آپ کے پاس آئی اور پوچھنے لگی، اے اللہ کے رسول، حج بندوں پر اللہ کا فرض ہے، میرا والد بہت بوڑھا ہے، سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور کہا کہ اللہ کا فریضہ دوسرے فریضوں سے زیادہ ادائیگی کا حق رکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اگر اس پر قرض ہو تو ادا کرو گے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، یعنی آپ نے حج کو قرض پر قیاس کیا اور حج بدل کی اجازت دی۔ نمبر 4، چوتھی دلیل۔ صحابہ کرام مصیبت اور پریشانی کے وقت اجتہاد کرتے تھے اور بعض احکام کو بعض پر قیاس بھی کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 79۔ مثلاً ایک مرتبہ ابن عباس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ اناج پر قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا منع ہے، تو فرمانے لگے، میرا خیال ہے کہ ہر چیز اناج کی مانند ہے، یعنی اس حکم کا اطلاق اناج کی طرح تمام چیزوں پر ہوگا۔ اسی طرح حضرت عمر کا ابو موسیٰ اشعری کو یہ کہنا کہ فیصلہ کرتے وقت قرآن و سنت کو دیکھو، اگر مسئلہ نہ ملے تب امور کو قیاس کر لو۔ نمبر 5، پانچویں دلیل۔ تشریع احکام کا مقصد بندوں کی مصلحت کا خیال رکھنا ہے، قیاس میں یہی کچھ ہوتا ہے، اور پھر قیاس کے وقت علت مشترکہ کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 6، چھٹی دلیل۔ کتاب و سنت کے نصوص قطعاً محدود ہیں، جبکہ لوگوں کو درپیش آنے والے واقعات غیر محدود ہیں۔ محدود کا غیر محدود کو احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ لازماً نصوص میں منتظم شدہ علتوں اور معانی کو دیکھا جائے گا اور ممکنہ اشارات اور استنباط کو پرکھا جائے گا اور پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ منکرین قیاس کے دلائل۔ پہلی دلیل، کتاب اللہ میں اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، جبکہ قیاس اللہ اور رسول سے تقدم ہوتا ہے، اور اس طرح کہ جس چیز کے بارے میں کتاب و سنت میں نص نہیں ہے اس کے بارے میں فیصلہ دینا، جبکہ آیت میں یہی تو ممنوع ہے۔ نمبر 2، دوسری دلیل۔ صحابہ کرام نے رائے کی مذمت اور اس پر عمل کے انکار پر بہت سے دلائل موجود ہیں۔ مثلاً حضرت عمر کا فرمان، اصحاب الرائے سے بچو کیونکہ وہ سنتوں کے دشمن ہیں، کثرت سے احادیث حفظ کرنے سے وہ قاصر ہیں، اس لیے وہ رائے کے قائل ہو گئے، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر دین کے احکام رائے سے اخذ کیے جاتے تو موزوں کے تلے پر مسح کرنا اس کے اوپر مسح کرنے سے زیادہ مناسب تھا۔ نمبر 3، تیسری دلیل۔ قیاس کی وجہ سے ہی امت میں اختلاف اور جھگڑے پیدا ہوئے، کیونکہ اس کی بنیاد ظن پر ہوتی ہے اور ظن مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً جب ایک واقعہ میں اقوال مختلف ہو جاتے ہیں تو امت فرقہ ہو جاتی ہے اور فرقہ بندی مناسب نہیں۔ نمبر 4، چوتھی دلیل۔ احکام شریعت کی بنیاد متماثلین میں مساوات، مختلفین میں تفریق پر ہی مبنی نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں بہت سے ایسے احکام ایسے ہیں جو مماثل امور کے مختلف ہیں، اور بہت سے احکام جو مختلف امور کے لیے مماثل ہیں۔ مثلاً مدت حیض میں حائضہ نے نماز اور روزے کا ساقط ہونا اور طہر کے بعد نماز کے علاوہ صرف روزوں کی قضاء کا مکلف ہونا، اسی طرح چور کا ہاتھ کاٹنا اور ڈاکو کا نہ کاٹنا۔
صفحہ نمبر 80۔ دوسری مثال مٹی کا پانی کی طرح طاہر ہونا۔ دوسری مثال مٹی کا پانی کی طرح طاہر ہونا، حالانکہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ جب شریعت نے تماثل اور مساوات پر اعتماد نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ راجح بات، دونوں گروہوں کے نظریات اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ در حقیقت منکرین کا خیال یہ ہے کہ صرف نصوص کو لیا جائے اور شریعت میں رائے زنی سے احتراز کیا جائے۔ انہوں نے بھی دلائل دیے ہیں، اب ہم دونوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ احکام شریعت معللہ ہیں، اگرچہ عبادات کی علتیں ہم سے پوشیدہ ہیں، مثلا نماز کی رکعتوں کی تعداد اور نصاب زکوٰۃ وغیرہ، لیکن جہاں تک معاملات کا تعلق ہے وہاں قیاس بالکل صحیح ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں، مثلا فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ اور اکفرتم خیرا من اولاکم ام لکم براۃ فی الزبر اور وکذالک نجزی القوم المجرمین، اور اسی طرح کی ملتی جلتی کئی آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان سے مماثلت رکھنے والی چیزوں کا بھی وہی حکم ہوگا جو ان کا ہے۔ مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ تَحْكُمُونَ، اور فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، اور فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ اس میں ہم مثل چیزوں میں مساوات اور مختلف چیزوں میں تفریق کا قانون صحیح ہے، اور قیاس بھی یہی ہوتا ہے، جبکہ منکرین قیاس کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ مثلا لا تقدموا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نص صریح کے مخالف ناجائز ہے، اور قیاس ثابت شدہ حکم کے لیے مضر ہے اور یہ غیر موجود حکم کے لیے مثبت نہیں ہے، لہٰذا یہ آیت کے منافی نہیں ہے۔ جہاں تک صحابہ کرام نے رائے اور قیاس کی مذمت میں آثار وارد ہیں، ان سے مراد فاسد قیاس اور فاسد رائے ہے، اور یہ تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ قیاس نزاع اور اختلاف کا باعث بنتا ہے، اختلاف تو کتاب و سنت سے احکام مستنبط کرتے وقت بھی ہو جاتا ہے، اس طرح تو صحیح حدیث کی شرائط پر بھی اختلاف ہے اور کتاب و سنت کے بعض معانی کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہے۔ آخر میں یوں کہا جائے گا کہ وہ اختلاف جو اعتقادی مسائل میں ہو، اصول دین میں ہو یا احکام قطعیہ میں ہو، وہ مذموم ہے۔ منکرین کے دلائل جو قیاس کی بنیاد کو ہی ختم کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کا قول مطلقاً صحیح نہیں اور نہ ہی یہ عقل مندی ہے۔ قیاس صحیح، صفحہ نمبر 81۔ قیاس صحیح دلیل شرعی ہے، حجت شرعی ہے اور جمہور کے مسلک کے مطابق ہے، اس کا درجہ کتاب و سنت اور اجماع کے بعد ہے۔ صفحہ نمبر 81 جاری۔ سوال نمبر 3، استحسان پر نوٹ لکھیے۔ جواب: استحسان لغوی معنی کسی چیز کو اچھا کہنا یا کسی چیز کو اچھا سمجھنا، خواہ دوسرا اسے نہ سمجھے۔ اصطلاحی تعریف، اس کی کئی ایک تعریفیں کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ایک تعریف علامہ بزدوری نے کی ہے کہ استحسان یہ ہے کہ قیاس جس چیز کا تقاضا کرتا ہو اسے چھوڑ کر اس میں قوی تر قیاس پر عمل کرنے کا نام استحسان ہے۔ نمبر 2، ایک تعریف یہ ہے کہ کسی قوی تر دلیل کی بنا پر کسی قیاس کو خاص کرنا استحسان ہے۔ نمبر 3، علامہ ابو الحسن کرخی حنفی نے یہ تعریف کی ہے، انسان کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ کرے جو ان فیصلوں کے خلاف ہو جو اس جیسے مسئلوں میں اس سے پہلے کیے جا چکے ہیں، اور اس فیصلے کا کوئی ایسا سبب موجود ہو جو سابق فیصلوں سے عدول چاہتا ہو۔ نمبر 4، ابن عربی مالکی نے یہ تعریف کی ہے، بعض مسائل میں
قیاس جس دلیل کا متقاضی ہو اسے استثناء اور رخصت کے طور پر اس لیے ترک کرنا کہ اس کے کچھ تقاضوں میں اسی دلیل سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اسے استحسان کہتے ہیں۔ نمبر 5، بعض حنبلی فقہا نے اس کی یہ تعریف کی ہے: کسی مسئلے میں کسی خاص شرعی دلیل کی بنا پر ایک حکم کا اطلاق کرنا اور کسی جگہ اسی جیسے مسئلے میں اس حکم کو چھوڑ دینا استحسان ہے۔ خلاصہ: ان تمام تعریفوں کے مجموعے کا خلاصہ یہ ہے کہ استحسان کا مقصود قیاس جلی سے قیاس خفی کی طرف عدول کرنا اور کسی جزوی مسئلے کو حکم کلی یا اصل کلی سے مستثنی کرنا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب استثناء اور عدول کے متعلق دلائل کے ساتھ مجتہد مطمئن ہو جائے۔ اس کی وضاحت یوں ہو سکتی ہے کہ ایک مجتہد کے پاس ایک مسئلہ میں دو قسم کا قیاس سامنے آتا ہے: اول ظاہر اور جلی جو حکم معین کا تقاضا کرتی ہے، دوم قیاس خفی ہے جو کسی اور حکم کا تقاضا کرتی ہے۔ مجتہد کے ذہن میں کوئی ایسی دلیل آ جاتی ہے جو قیاس ثانی کو قیاس جلی پر ترجیح دیتی ہے، لہٰذا یہ عدول یا ترجیح استحسان کہلاتا ہے، اور وہ دلیل جو اس عدول کا تقاضا کرتی ہے اسے وجہ استحسان یا سند استحسان کہا جاتا ہے، اور اس استحسان کے ساتھ جو حکم ثابت ہوتا ہے اسے حکم مستحسن کہتے ہیں۔ مثالیں: کاٹنے والے پرندوں کے جوٹھے کی طہارت کا حکم قیاس جلی درندوں کے جوٹھے پر قیاس کرتے ہوئے اس کی نجاست کا تقاضا کرتی ہے، لیکن فقہا نے اسے آدمی کے جوٹھے پر قیاس کرنے کو معتبر سمجھتے ہوئے طہارت کا حکم لگایا ہے، کیونکہ جو چونچ کے ساتھ پیتے ہیں وہ ہڈی پاک ہوتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 82 قیاس خفی ہے، اسے استحسان کہتے ہیں۔ استحسان کی اقسام: استحسان کی بطور دلیل یا سند 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، استحسان بالنص، یعنی شارع نے کسی جزئیت میں خاص نص بیان کی ہے جو اس حکم کا تقاضا کرتی ہے، جو حکم عام قواعد کے تقاضا کے خلاف ہے، مثلاً قاعدہ عامہ اور اصل کلی معدوم کی بیع کے بطلان کا تقاضا کرتے ہیں، مثلاً بیع سلم کہ اسے نص نے خاص کر دیا ہے یعنی مستثنی کر دیا ہے، جیسے آپ وسلم نے فرمایا: من اسلف منکم فلیسلف فی کیل المعلوم والوزن معلوم الی اجل معلوم، یا خیار شرط کی مثال: حدیث میں خیار شرط کے لیے 3 دن کی اجازت ہے، اس پر محلول کرتے ہوئے وہ چیزیں مستثنی کر دیں گے جنہیں قاضی لازم کر دے گا، اس استثناء کو استحسان کہیں گے۔ نمبر 2، استحسان بالاجماع، مثلاً اجرت کے حمام میں نہانا عام قاعدہ کلیہ کے لحاظ سے صحیح نہیں، کیونکہ یہ علم نہیں کہ کتنی دیر حمام میں رہنا ہے اور کتنا پانی خرچ کرنا ہے، لیکن لوگوں کے حرج اور تنگی کے پیش نظر اسے عام قاعدے سے مستثنی کر دیا ہے اور یہ استحسان کے ذریعے سے جائز کر دیا ہے۔ نمبر 3، استحسان بالعرف، یعنی وہ استحسان جس کی سند عرف ہو، جیسے منقول چیزوں کے وقف کرنے کا جواز، اس کا عرف یعنی دستور اور رواج چلا آ رہا ہے، مثلاً کتابیں، برتن اور اس طرح کی دیگر اشیاء۔ بعض فقہا کے نزدیک ان کا وقف کرنا جائز ہے، جبکہ عام قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ وقف صرف غیر منقولہ چیز یعنی زمین وغیرہ ہی جائز ہے، تو عرف عام میں منقول چیزوں کے وقف کے عام ہونے کی وجہ بطور استحسان اسے عام قاعدے سے مستثنی کر دیں گے۔ نمبر 4، استحسان ضرورت، یعنی ضرورت کی بنا پر استحسان: وہ کنویں جن میں نجاست گر جائے انہیں پاک کرنے کے لیے پانی کی معین مقدار مقرر کر کے نکالنا، یہ ضرورت کے لیے اور دفع حرج کے لیے استحسان ہے۔ نمبر 5، استحسان بالمصالحہ، یعنی مصلحت کی بنا پر استحسان، مثلاً کسی مزدور کے پاس اگر لوگوں کے سامان پڑے ہوں اور وہ اس کے پاس ہلاک ہو جائیں تو وہ مزدور اس کا ضامن ہوگا، ہاں اگر وہ کسی ایسی وجہ سے تباہ ہوئے کہ جس کا دفع کرنا
یا اس سے بچنا ممکن نہ تھا، حالانکہ اصل عام کا یہ تقاضا ہے کہ مزدور صرف زیادتی اور کمی کی صورت میں ضامن بن سکتا ہے، ورنہ نہیں، کیونکہ جب وہ امین ہے، مگر اکثر فقہا نے بطور استحسان اس پر ادائیگی کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ فقہا کے پیش نظر لوگوں کے مالوں کی حفاظت کی مصلحت کا خیال ہے۔ نمبر 6، استحسان بالقیاس خفی، یعنی قیاس خفی کی بنا پر استحسان۔ کاٹنے والے پرندوں کی جھوٹ کی طہارت کا حکم، یہ مثال استحسان کی تعریف میں گزر چکی ہے۔ حجیت استحسان، اکثر علماء نے استحسان کو دلیل شرعی تسلیم کیا ہے، جبکہ امام شافعی وغیرہ نے اس کا انکار کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جس نے استحسان کیا اس نے نئی شرع ایجاد کی۔ صفحہ نمبر 83۔ استحسان کو دلیل شرعی ماننا یا اس کا کلیتاً انکار کر دینا دونوں ہی صحیح نہیں، البتہ کوئی حکم جو نص کے ساتھ ثابت ہوا اور اس نص سے استحسان کیا گیا ہو تو وہ معتبر ہے۔ سوال نمبر 31۔ مصالح مرسلہ پر نوٹ لکھیے، 2013۔ جواب: مصالح مرسلہ۔ تعریف: مصلحت کا معنی نفع دینا اور خرابی دور کرنا۔ مصالح کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اول، مصالح معتبرہ، وہ مصالح جن کا شارع نے اعتبار کیا ہے اور انہیں معتبر بناتے ہوئے بطور شرع نافذ کیا ہے، مثلاً دین، نفس، عقل، عزت و آبرو اور مال کی حفاظت۔ دین کی حفاظت کے لیے جہاد، نفس کی حفاظت کے لیے قصاص، عقل کے لیے حد شراب، عزت کے لیے حد قذف اور حد زنا، اور مال کی حفاظت کے لیے چوری کی حد مقرر کی ہے۔ تو اس لحاظ سے شارع نے ایسے احکام دیے ہیں جن کے ذریعے ان مصالح تک رسائی ہو سکتی ہے، اور شارع نے ان چیزوں کی حفاظت کے لیے بطور مصلحت یہ احکام نازل کیے ہیں۔ نمبر 2، دوم، مصالح ملغات، باطل مصلحتیں، ایسی مصالح جنہیں شریعت نے نہ تو شرعی احکام شمار کیا ہے اور نہ ہی اس کا اعتبار کیا ہے، مثلاً کسی کا یہ کہنا کہ وراثت میں مذکر اور مؤنث کو مساوی قرار دیا جائے، شریعت نے اسے رد کر دیا اور فرمایا کہ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور دیگر بہت سی مثالیں ہیں۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مصالح ملغات پر احکام کی بنیاد رکھنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3، مصالح مرسلہ، ایسی مصالح جن کے بارے میں کوئی شرعی نص موجود نہیں ہے، یہ مصالح مرسلہ ہیں۔ ان میں نفع کے پائے جانے اور نقصان کو دور کرنے کی مصلحت کو سامنے رکھا جاتا ہے، مثلاً مصلحت نے تقاضا کیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے، احادیث کی کتابیں لکھی جائیں۔ مصلحت کی بنا پر حضرت عمر نے ایک شخص کے قتل پر پوری جماعت کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حجیت مصالح، جہاں تک عبادات کا تعلق ہے ان میں مصالح مرسلہ کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ دیگر معاملات میں ان کی حجیت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ظاہریہ، شافعیہ اور حنفیہ اس کا انکار کرتے ہیں، اگرچہ ان کی فقہ میں بعض ایسے اجتہادات ہیں جن کی بنیاد صرف مصلحت پر ہے، اور بعض فقہا جو مصالح مرسلہ کو معتبر دلیل شرعی اور مصدر شریعت مانتے ہیں، ان میں مشہور امام مالک اور امام احمد بن حنبل ہیں، جبکہ بعض کے نزدیک ضرورت کی بنا پر چند شرائط کے ساتھ مصلحت کو قبول کرنا جائز ہے۔ منکرین کے دلائل اور ان کا مناقشہ۔ نمبر 1، پہلی دلیل، شریعت نے بندوں کی مصالح کے لیے ہر چیز کو بیان کیا ہے، جبکہ مصلحت مرسلہ کے بقول شارع نے بندوں کی بعض مصالح کے لیے احکام کو مشروع نہیں کیا، مگر ایسا کہنا قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ صفحہ نمبر 84۔ مناقشہ۔ شریعت بالکل برحق ہے
لیکن شریعت نے قیامت تک آنے والے مسالے کی تمام جزیات کے بارے میں نص بیان نہیں کی، بلکہ شریعت نے احکام اور مبادی کے قواعد و ضوابط کو بیان کیا ہے، کیونکہ مسالے کی جزیات بدلتی رہتی ہیں جبکہ حکم شرعی نہیں بدلتا۔ نمبر 2، دوسری دلیل، مسالے مرسلہ دیگر دونوں قسموں کے درمیان دائر ہیں، انہیں کسی کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، تو ان سے یہ دلیل کیسے لی جا سکتی ہے کہ مسالے مرسلہ مسالے معتبرہ کی قبیل سے ہیں، نہ کہ مسالے باطلہ کی؟ مناقشہ: شریعت کی بنیاد اصلاً مصلحت کی رعایت پر ہے، تو وہ مسالے جن پر شریعت خاموش ہے اور وہ ظاہر میں مناسب ہیں تو انہیں ملغات کی بجائے معتبرہ کے ساتھ ملانا ظاہراً صحیح معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسری دلیل، اگر مسالے کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر جاہل لوگ بھی شریعت بنانے کی جسارت کریں گے اور احکام اپنی مرضی کی شریعت بنائیں گے اور حکام اپنی مرضی کی شریعت بنائیں گے۔ مناقشہ: مصلحت کو بطور شرع اپنانے کے لیے دین اور دلائل شرعیہ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ بالفرض اگر جاہل ایسی جسارت کریں گے تو علماء ان کی جہالت کا پردہ اٹھا دیں گے۔ مسالے مرسلہ کو ماننے والوں کے دلائل اور مناقشہ: نمبر 1، پہلی دلیل، شریعت بندوں کی مسالے کی خاطر وضع کی گئی ہے۔ بہت سے دلائل ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں، لہٰذا مصلحت کا خیال رکھنا شریعت کے مطابق ہے۔ مناقشہ: یہ بات صحیح ہے، بہت سے علماء نے اس کی صراحت کی ہے، مثلاً علامہ شامی، فقیہ عز بن عبدالسلام اور علامہ ابن قیم کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے مسالے کا اعتبار کیا ہے اور شریعت کی بنیاد آسانیوں، حکمتوں اور مسالے پر ہے۔ نمبر 2، دوسری دلیل، لوگوں کی مصلحتیں اور وسائل حالات اور زمانوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، جن کا شمار ناممکن ہے۔ اگر ہم صرف ظاہری نصوص پر ہی اصرار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شریعت کی وسعت کو تنگ کر دیا ہے اور بہت ساری مصلحتوں کو مخلوق کے لیے فوت کر دیا ہے، لہٰذا یہ درست نہیں۔ نمبر 3، تیسری دلیل، بہت سے مجتہدین جن کا تعلق صحابہ و غیر صحابہ سے ہے، انہوں نے اپنے اجتہاد میں مصلحت کا خیال رکھا ہے، ان سب میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ مثلاً قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنا، حضرت عمر کا سعد بن ابی وقاص کے گھر کو اس لیے جلانا کہ وہ پردہ میں رہنا چاہتے تھے، اور نصر بن حجاج کا سر مونڈ کر اسے مدینہ سے نکالنا اس لیے کہ وہ عورتوں سے تعلق رکھتا تھا اور امال سے روب اور دبدبہ سے جگہ ٹیکس لیتا تھا۔ راجح بات، جانبین کے دلائل کو دیکھ کر ہمارے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ مسالے مرسلہ قابل حجت ہیں اور ان پر احکام کی بنا رکھنا صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ انسان ان پر عمل صفحہ نمبر 85 کرتے کرتے کہیں مبادی شریعت سے باہر نہ نکل جائے، اور ان کے احکام قطعی ہوں گے، لیکن یہاں اجتماعی طریقہ اپنایا جائے گا، انفرادی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مسالے مرسلہ پر عمل کرنے کے لیے شرائط: نمبر 1، وہ مصلحت مقاصد شریعت کے مطابق ہو، کسی لحاظ سے اس کے مخالف نہ ہو۔ نمبر 2، وہ مصلحت معقول بالذات ہو، یعنی عقل سلیم اسے قبول کرے۔ نمبر 3، اسے کسی ضروری چیز میں حفاظت یا تنگی دور کرنے کی خاطر لیا جائے۔ نمبر 4، وہ مصلحت حقیقی ہو، وضعی نہ ہو۔ نمبر 5، اس مصلحت میں عام لوگوں کا خیال رکھا گیا ہو، کسی خاص فرد یا خاص گروہ کا نہیں۔ سوال نمبر 32، عرف کی تعریف کیجیے اور حجیت پر نوٹ لکھیے۔ 2012۔ جواب: عرف، تعریف معاشرہ جس چیز سے مانوس ہو، جس چیز کا عادی ہو اور اپنی زندگی میں جس قول یا فعل پر چل رہا ہو، اسے اصطلاح میں عرف کہتے ہیں۔ عرف اور عادت ہم معنی ہیں۔ تعریف کے لحاظ سے عرف کبھی قولی ہوتا ہے اور کبھی عملی، کبھی خاص ہوتا ہے کبھی عام، اور کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی فاسد یا ضعیف۔ اب ہم ہر ایک کی کچھ وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، اول، عرف قولی، جو الفاظ عام لوگوں کے جانے پہچانے
ہوں گے، مثلاً گوشت سے مراد مچھلی کے علاوہ باقی جانوروں کا گوشت کا ہوگا۔ دابہ سے مراد صرف حیوانات ہوں گے، اس میں انسان شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح لوگوں نے جو اپنے اپنے پیشے کے اوزاروں کے نام رکھے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، عرف عملی، جیسے عام لوگوں کے اعمال ہیں، مثلاً حق مہر جلدی یا بدیر دینا، مہمان کے سامنے کھانا رکھنا، یہ تناول کی اجازت کی نشانی ہے۔ اسی طرح بغیر وقت کی وضاحت اور پانی کی مقدار بتائے حمام میں نہانے کے لیے داخل ہونا۔ نمبر 3، صوم، عرف خاص، مثلاً سودا طے ہونے کے بعد فروخت کرنے والے کا خریدار کو کچھ مزید دینا۔ اہل عراق کی اصطلاح میں اسے برتقال کہتے ہیں۔ نمبر 4، چہارم، عرف عام، مثلاً طلاق کا لفظ میاں بیوی کے درمیان رابطے کے ازالے کے لیے استعمال کرنا۔ نمبر 5، پنجم، عرف صحیح، جو نص شرعی کے خلاف نہ ہو اور خرابی کا باعث نہ بنے، مثلاً منگنی کرتے وقت مخطوبہ کو کپڑے وغیرہ دینا اور شادی کے وقت بارات کو مٹھائی وغیرہ پیش کرنا۔ نمبر 6، ششم، عرف فاسد، جو شرع کے مخالف ہو اور اس میں نقصان کا اندیشہ ہو، مثلاً سود پر قرض دینا، گھوڑا دوڑ لگانا وغیرہ۔ صفحہ نمبر 86، عرف کی حجیت، بعض علماء کے نزدیک عرف اصول استنباط میں سے ایک اصل ہے اور اس پر شرعی احکام کی بنا رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف، لیکن یہ دلیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں عرف سے مراد معروف ہے اور معروف سے مراد احکام شریعت ہیں، اور حدیث سے دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ یہ استدلال بھی ضعیف ہے، کیونکہ بہت سے علماء کے قول یہ حدیث ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، اور پھر آپ کا قول حجیت اجماع کی طرف اشارہ کرتا ہے، نہ کہ عرف کی طرف۔ صحیح بات یہ ہے کہ عرف شرعاً معتبر ہے اور اس پر احکام کی بنا رکھنا صحیح ہے، مگر در حقیقت یہ مستقل دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ادلہ شرعیہ کی طرف راجع ہے۔ عرف کے معتبر ہونے کے دلائل۔ نمبر 1، اول، شارع نے اہل عرب کی بہت سی مشہور اصطلاحات کو برقرار رکھا، مثلاً مضاربت، خرید و فروخت کے متعلقہ اصطلاحی الفاظ اور کرایہ کی بعض وہ صورتیں جو مفاسد سے خالی تھیں، اسی طرح بیع سلم کو اس لیے مستثنیٰ کرنا کہ اہل مدینہ کے نزدیک اسی طرح مشہور تھی، اور دیگر بہت سی امثلہ ہیں۔ نمبر 2، دوم، در حقیقت عرف معتبر شرعی دلائل اور ماخذ میں سے کسی ماخذ کی طرف راجع ہوتا ہے، مثلاً اجماع، مسائل مرسلہ یا سد ذرائع۔ نمبر 3، صوم، فقہاء نے مختلف زمانوں میں اپنے اجتہاد میں عرف کو بطور دلیل پیش کیا ہے، اور فقہاء کا عمل اجماع سکوتی کے قائم مقام ہے، وہ قابل حجت ہے، لہٰذا یہ بھی حجت ہوا۔ سوال نمبر 33، شرع من قبلنا سے کیا مراد ہے؟ شرع من قبلنا مقصود، شرع من قبلنا کا مقصود وہ احکام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی امتوں کے لیے مشروع کیا تھا اور انہیں ان امتوں کی تبلیغ کی خاطر اپنے انبیاء اور رسولوں پر نازل کیا تھا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا وہ احکام ہمارے لیے شریعت اور حجت بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے۔ دراصل یہاں کچھ وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ ان احکام کی 3 صورتیں ہیں، بعض ان میں سے ہماری شریعت کے ساتھ بھی متفق ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ہمارے حق میں بالاتفاق منسوخ ہیں، اور بعض مختلف فیہا ہیں۔ شرع من قبلنا کی اقسام۔ نمبر 1، پہلی قسم، وہ احکام جو پہلی امتوں پر فرض تھے، قرآن و سنت کی روح سے وہ ہم پر بھی فرض کرائے گئے۔ صفحہ نمبر 46، وہ احکام بالاتفاق ہمارے لیے بھی شریعت ہیں، مثلاً روزوں کی فرضیت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
نمبر 2 دوسری قسم وہ احکام جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یا رسول اللہ نے اپنی سنت میں بیان کیا ہے مگر ہماری شریعت نے انہیں ہمارے حق میں منسوخ کر دیا ہے، تو یہ احکام بالاتفاق ہمارے لیے شریعت نہیں ہے۔ مثلا اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذلک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون۔ اور آپ سلم کا فرمان ہے احلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی۔ نمبر 3 تیسری قسم وہ احکام جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں، یہ احکام بالاتفاق ہمارے لیے شریعت نہیں ہے۔ نمبر 4 چوتھی قسم وہ احکام جو کتاب و سنت کی نصوص میں موجود ہیں لیکن ان کے سیاق میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جو یہ وضاحت کرے کہ یہ احکام ہمارے لیے باقی ہیں یا نہیں، جیسے اللہ کا یہ فرمان ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ یہی وہ قسم ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے کہ شریعت کی خاموشی ہمارے لیے نفاذ احکام میں حجت ہوگی یا نہیں۔ احناف کے نزدیک وہ صرف حجت ہی نہیں بلکہ وہ ہماری شریعت کا جزو ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ ہمارے لیے مشروع نہیں ہے۔ ہر ایک نے دلائل دیے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث نے سابقہ احکام بیان کر کے اگر تنسیخ کا حکم نہیں لگایا تو وہ ہمارے حق میں بھی قابل اعتبار ہیں۔ اب مذکورہ نص کے متعلق بعض فقہا کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے حق میں ضروری نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ مذکورہ آیت میں دیے گئے احکامات کو ہمارے لیے بھی مشروع مانتے ہیں وہ اس کے حق میں یہ دلائل دیتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اور آپ سلم نے فرمایا العمد قود الا ان یعفو ولی القتیل۔ یہ نصوص قصاص پر سریعاً دلالت کر رہے ہیں۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخموں میں دان توڑنے کے متعلق قصاص کا فیصلہ دیا، وہ الگ بات ہے کہ قصاص لینے والے نے معاف کر دیا۔ نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص قتل ہو جائے یا زخمی ہو جائے تو اس کے ولی کو 3 باتوں میں صفحہ نمبر 88 سے ایک کا اختیار ہے، قصاص لے لے یا دیت لے لے یا معاف کر دے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم۔ ان تمام احکام سے ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ قصاص کے احکام ہمارے لیے شریعت ہیں۔ سوال نمبر 34 استصحاب پر نوٹ لکھیے 2010۔ جواب استصحاب لغوی تعریف مصابہت اور اس کے استمرار کا مطالبہ کرنا۔ اصطلاحی تعریف پہلے سے ثابت ہونے والی چیز کو ہمیشہ کے لیے ثابت رکھنا اور پہلے سے منفی ہونے والی چیز کو منفی سمجھنا یا جب تک تبدیل کرنے والا کوئی قرینہ نہ پایا جائے تو حکم کو اسی حالت پر باقی رکھنا۔ مثلاً اگر کوئی چیز ماضی میں موجود تھی پھر اس کے زوال کا شک پڑ گیا تو ہم استصحابہ اس کے وجود کا حکم لگائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز ماضی میں نہیں تھی اب اس کے موجود ہونے کا شک پڑ گیا ہے تو ہم استحاباً اس پر عدم کا حکم لگائیں گے۔ مثلاً کسی آدمی نے کسی عورت سے جب شادی کی تو اس نے اپنے آپ کو کنواری ظاہر کیا تھا مگر دخول کے بعد اس نے سیبہ ہونے کا دعویٰ کر دیا تو استصحاباً اس کی اپنی بات کو بلا دلیل قبول نہیں کیا جائے گا۔ استصحاب کی اقسام۔ نمبر 1 اول اصل میں تمام چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں استصحاب چیزوں میں اصل اباحت ہوتی ہے جو بھی چیز نفع مند ہو، مثلاً اشیاء خوردنوش جانور وغیرہ۔ اس وقت تک حکمہ جائز ہوں گے، حکمہ جائز ہوں گی جب تک ان کے لیے حرمت کی دلیل نہ ہو، کیونکہ یہ تمام
چیزیں اصلیت کے اعتبار سے مباح ہیں، جیسے اللہ عز و جل نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ نمبر 2، دوم، برات اصلیہ یا عدم اصلی سے متعلق استصحاب۔ انسان بلحاظ اپنی اصلیت کے تمام حقوق سے بری و آزاد ہے۔ مثلاً کوئی شخص کسی پر اگر اپنے حق کا دعویٰ کر دے تو اسے ثبوت مہیا کرنا ہوگا، کیونکہ اصل کے لحاظ سے مدعی علیہ اس حق سے بری ہے جب تک ثبوت نہ ہو۔ نمبر 3، سوم، ایسا وصف جو حکم شرعی کو ثابت کر دے جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ مثلاً کوئی آدمی کسی زمین کا مالک ہے، اس کی ملکیت اس وقت تک زائل نہیں ہو سکتی جب تک کوئی دلیل نہ قائم ہو، مثلاً وہ فروخت کر دے، وقف کر دے یا ہبہ کر دے۔ حجیت استصحاب، احناف کے نزدیک استصحاب صرف سابقہ امتوں کے لیے باقی رکھنے کا نام ہے، یعنی اس میں